السلام علیکم، اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم سے۔ آج میں آئی ایم ایف کی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت بڑی بری طرح چنگل میں پھنسا ہوا آئی ایم ایف کی۔ میری آپ اگر شروع سے وہی لاگز دیکھ لیجئے، اس سے پہلے بھی آج سے 5-6 سال میں لکھتا بھی رہتا ہوں کبھی کبھار میری، اور کچھ انٹرویو بھی میرے پڑے ہوں گے یہاں پر مختلف آرگنائزیشن نے لی ہیں۔ اس میں ہمیشہ آئی ایم ایف میں جانے کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف میں جانے کا نقصان کسی بھی ملک کو فائدہ نہیں ہوتا، پاکستان جیسے ملک کو تو بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر اور یہ آئی ایم ایف کا ایکچولی طریقہ کار یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ادارے بنائے تھے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، آئی ایف سی، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، اس طریقے سے ادارے بنے، اور ان بنیادی طور کے اوپر تو مقصد ان کا بڑا اچھا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کو ان کو ڈیولپمنٹل لون دیں گے، ان کو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہوگا تو ہم حل کریں گے تاکہ اس قسم کی ریسیشن، گریٹ ریسیشن آئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بیسیکلی یہ جب سے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب تو مطلب کالونیز ٹوٹنا شروع ہو گئی، تو فزیکل جو پریزنس تھی یورپ کی، امریکہ کی، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم اکنامکلی ان سارے ممالک کو اپنا کنٹرول میں رکھیں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ بھی رکھا گیا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس قسم کے اداروں سے کام لینا شروع کیا گیا، کیونکہ ان کے بیسیکلی فنڈ سورس انہی ممالک سے آتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آئی ایم ایف میں ایک ملک جاتا ہے، پاکستان کہتا ہے جی میں آئی ایم ایف میں جانا ہے، مجھے چاہیے، میرا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ خراب ہو گیا ہے تو مجھے آئی ایم ایف میں جانا ہے۔ تو آئی ایم ایف یہ کہے گا آپ کو کہ جناب ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ کریں، آپ کی کرنسی اوور ویلیو ہے، آپ اپنی جو کرنسی ہے اس کو ڈی ویلیو کر دیں، تو 30-35% نیچے لیں۔ آپ نے وہ اس کو مان لیتے ہیں، 30-35% آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، کر دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ انفلیشن بڑھے گا۔ جب انفلیشن بڑھے گا، کیونکہ آپ نے بہت سی چیزیں ایسی معاہدے کیے ہوتے ہیں جو جس طرح آپ کا بجلی کا، گیس، پیٹرول، یہ چیزیں آپ کو جو ہے ڈالر یعنی فورن ایکسچینج میں ملتی ہیں، تو وہ روپی ویلیو میں جب آپ کی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی قیمت یعنی آپ کو امپورٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب تو یہ چیزیں امپورٹ کیونکہ مہنگی ہو گئی ہے، آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، فوری طور کے اوپر بجلی، گیس، پیٹرول، ان سب کی قیمتیں بڑھا دیں۔ قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، مجبوری ہے، قیمتیں بڑھا دیں۔ جب وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ ملک میں انفلیشن اور بڑھ جاتا ہے۔ انفلیشن بڑھتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں جب آپ کا انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں۔ اب وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع، جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اور انفلیشن ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اور انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، تو وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، انفلیشن اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ کا کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی آپ کی بڑھ چکی تھی، اس سارے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس مین، انڈسٹریز، وہ کہتا ہے میری تو پروفیٹیبلٹی کمزور ہونا شروع ہو گئی، تو وہ اپنا انٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ وہاں پر اپنی وہ جو گروتھ کرنا ہوتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، بلکہ وہ اپنی فیکٹری کو کوشش کرتا ہے میں بند کرنا شروع کر دوں اپنی پیداوار۔ جب پیداوار کم ہوگی، جی ڈی پی آپ کی کم ہو جائے گی، روزگار آپ کا ملک کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، ملک کی اکنامک ایکٹیویٹیز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو جی ڈی پی گرے گی، سب کچھ ہے، تو آپ کے سارے آپ کے ٹیکسز کی آپ کی شرح کم ہو جائے گی جو ان کا ملنا ہے ٹیکسز کو، تو اس کا وہ آپ کو کہیں گے جب آپ کے ٹیکسز کیونکہ کم ہو رہے ہیں تو آپ اتنا کریں، اتنے نئے ٹیکسز لگا دیں، یہ آپ سیلز ٹیکس لگا دیں، اتنا بڑھا دیں، اس پہ لگا دیں، اس پہ لگا دیں، آپ کو تو اتنا ٹارگٹ ہے ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ اب وہ آپ پھنس چکے ہوتے ہیں، اب آپ اس کے اوپر بھی چلے جائیں، اس کا نتیجہ یہ مزید پروفٹ، انفلیشن، ملک کے اندر کیاس، ایک ایسا وہ چکر میں، ایک گرداب میں آپ کو پھنسا دیا جاتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو تین پیچھے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آپ زکام کا علاج کرانے کے لیے گئے تو آپ کو ڈاکٹر نے علاج کرتے کرتے نمونیا بھی کرا دیا، ہیپیٹائٹس بھی کرا دیا، تو یہ چیزیں آپ کو، یہ ہمارا جو آئی ایم ایف کا جو طریقہ واردات، تو اب اس کا اب آئی ایم ایف کو کیا ملتا ہے، اب یہ میں آپ کی، کیونکہ یہ میں نے آپ کو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ جو ممالک ہیں، ان کا ایک تو آپ کا کنٹرول، کیونکہ آپ ہر وقت ان کے پیچھے پھریں گے، آپ کے جی اب آپ ہمارے پاس، کیونکہ وہ صورتحال آپ کی ایسی ہو جاتی ہے، پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا اس لیے آپ کا ضروری ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ جس کو کہتے ہیں قطروں میں پانی دیتا ہے آپ کے مطلب حلق میں ٹپکانے کے لیے کہ تاکہ آپ زندہ رہیں، تو وہ آپ کو جو ٹرینچز ملیں گی پھر آپ کے حلق میں پانی تاکہ آپ زندہ رہیں، وہ نہ مر جائیں، آپ مر جائیں گے تو ان کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو آپ کو یہ دینے کے لیے وہ دیں گے کہ جی آپ کو تھوڑا تھوڑا، ہم آپ تھوڑا تھوڑا قرضہ، وہ قرضہ 5-6 مہینے سے زیادہ کی تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، 6 مہینے کے بعد پھر یہ چکر چلے گا، پھر وہ کہیں گے ہم 2-4 قطرے ٹپکاتے ہیں، آپ اور انٹرسٹ ریٹ، اب آپ کا ابھی پچھلے سال 1.5 سال پہلے آپ کا پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ شاید 8-9% تھا، 7-8% تھا، وہ 20% چلا گیا۔ ڈالر آپ کا جو تھا وہ جو کہ 2018 میں آپ کا 104 روپے کا تھا،
وہ اب آپ کا 285 روپے ہے، یا اس سے بھی زیادہ 290 پہ چلا گیا. تو یہ اب آپ کی آپ دیکھ لیں جی ڈی پی آپ کی گر رہی ہے، ایکسپورٹ آپ کی بڑھتی نہیں. ایکسپورٹ یہ بڑا ایک غلط قسم کا یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ڈالر اگر آپ کم کر دیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. ایکسپورٹ بڑھتی ہے آپ کی اپنی آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہے. آپ اگر سرپلس ہے، ایکسپورٹیبل سرپلس ہے، تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹیبل پاکستان میں سرپلس ہوتا نہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں جب آپ کی، تو آپ کیا چیز ایکسپورٹ کریں گے؟ لے دے کہ وہی چند آپ کے پاس ٹیکسٹائل کے 2-4 آئٹم یا رائس یہ وہ، تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ آپ کی یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اچھا یہ آپ جو ڈالر وغیرہ وہ جو کم کرواتے ہیں آپ کا، اب آپ یہ کہیں گے یار آئی ایم ایف کو کیا فائدہ کہ آپ کا ڈالر کم، وہ کیونکہ اس کے اوپر ہی امریکن یورپین ان کا کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ ان کو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ان کی جو امپورٹ ہوتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے. آپ کا جب ڈالر کمزور ہوتا ہے تو وہ مثلا میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ میں نے یہ جیکٹ پہن رکھی ہے پاکستان، یہ جیکٹ جو ہے فرض کیا یہ $10 میں یا $1 میں ہم بیچتے ہیں اس کو. $1 کی ویلیو تھی 100 روپے، تو 100 روپے کی ملتی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں 90 کی بناتا ہوں، 100 کی میں بیچ دیتا ہوں آگے، ٹھیک ہے، اس کو 10 روپے پرافٹ ہو گیا. اب وہ ڈالر ہو گیا جناب وہ 150 روپے کا، تو اس کو $1 کی جگہ 150 روپے ملیں گے. تو وہ جو امپورٹر ہوتا ہے وہاں پہ امریکہ میں، اس کو کہتا ہے جناب بات یہ ہے کہ اب آپ کو تو جناب $1 کی مل رہے ہیں 150 روپے، تو اس طرح کرو کہ اب آپ مجھے $0.25 کی یہ چیز بیچیں، کیونکہ $0.25 میں بھی آپ کو اس کے بدلے میں 110-15 روپے بن جائیں گے آپ کے. تو وہ آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اب میرا تو مارکیٹ یہی ہے. تو وہ آپ کا یعنی وہ آپ اب وہ اس لحاظ سے اس کو بھی فیزیبل بن جاتا ہے اس کو بھی، کیونکہ اس کی بھی لاگت اگر 90-95 روپے لاگت ہے تو اس کو 110 روپے مل رہے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں، لیکن اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ اپنے انفلیشن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو وہ، اور وہ ایٹ دا کاسٹ آف اور کنٹریز، ہمارے جیسے ممالک کے اندر ہوتا ہے. اور پھر وہاں پر یہ آپ کو معلوم ہے جب ڈالر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈالرائزیشن شروع ہو جاتی ہے، لوگ ڈالروں میں سیونگ شروع کرتے ہیں، روپی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. باقی چیزیں آپ کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو کہ ڈالر میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہی ایک سرکولیشن آف منی ہوتی ہے، پراپرٹی میں بھی کرتا ہے، گولڈ میں بھی کرتا ہے، اور پھر یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں بھی، تو وہ نکالتا رہتا ہے، جھاڑتا رہتا ہے. وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں سے وہ اس کو شارٹ ٹرم نظر آتا ہے کہ یہ 2 مہینے میں 20% نکال لوں گا، وہاں لے جاتا ہے. کہ ڈالر میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں ڈال دے گا. وہ جتنے ڈالے گا جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی اور زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کبھی وہ اسٹاک ایکسچینج میں لے جاتا ہے، کبھی وہ پراپرٹیز میں لے جاتا ہے، کبھی گولڈ میں لے جاتا ہے. تو یہ سارا کے سارا ایک گیمک پلان ہوتا ہے، اور اس کے اندر عام آدمی کچلا جاتا ہے. وہ جو بیچارہ نہ تو ادھر سے فائدہ ہے نہ وہاں سے فائدہ، اور جو ہماری وہ ایک خاص مخصوص طبقہ ہوتا ہے جس کو ڈالر ساری سیونگ بھی ڈالر میں ہوتی ہے، اور وہ اس کا آپ کو معلوم ہے وہ سارا اس کی انویسٹمنٹ بھی ڈالر میں ہوتی ہے، اس کے پاس پیسے بھی بچے بھی انویسٹمنٹ یا سارے ایسٹس باہر، تو ان کو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ 100 روپے کا ڈالر 285 روپے کا ملتا ہے ان کا، وہ ملتے ہیں $1 کے بدلے میں. غریب آدمی جو بیچارہ ڈالر میں روپی میں سیونگ کر کے بیٹھا ہے، وہ اگلے سال وہ پتہ لگتا ہے 100 روپے کی جو چیز ہے وہ اب ہو گئی جناب 150 روپے کی، تو وہ تو 50 روپے ویسے لوز کر چکا ہوتا ہے. تو یہ اپنے ملک کی سزا نہ دی جائے. ہمارا جو طبقہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آئی ایم ایف وغیرہ یہ ورلڈ بینک یہ ہمارے جو بیوروکریسی میں ہمارے پولیٹیشین بڑے بڑے لوگوں کو ان کو باقاعدہ oblige کرتے ہیں، ان کو یہ لالچ دیا ہوتا ہے کہ آپ کو کل ہم آئی ایم ایف میں لے جائیں گے. اور بہت سے آپ چیک کروا لیں، آپ کے کتنے سینئر بیوروکریٹس ابھی بھی یا اکانومسٹ سو کارڈ جو ٹی وی پہ آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے ان کو تنخواہیں آتی ہیں، ان کے پروجیکٹس ہیں، ان کی ایون پینشنیں تک آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے ان کی. تو وہ تو یہ سارے کا سارا، لیکن اور وہ یہ آپ کو انگلی پکڑ کے آئی ایم ایف کی طرف لے جاتے ہیں کہ جائیں آئیں. اور مسئلے کا حل آپ کے ود ان کنٹری ہوتا ہے. ود ان کنٹری کسی بھی مسئلے کا حل ملک کے اندر ہوتا ہے. آپ کے پاکستان کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے کرنے کی وہ ہے. میں اس سے پہلے یہ دے چکا ہوں کہ کیا کیا چیزیں کی جائیں، کیسے کی جائیں. تو یہیں سے حالات وہیں سے بہتر. ادروائز وہی آئی ایم ایف سے آپ کو وہ 2 قطرے پانی ڈال کے آپ کے حلق کو تر کیا جائے گا تاکہ آپ زندہ رہیں. اس سے زیادہ کی ترقی کی امید نہ رکھیں اس بات سے. تو یہی میرا آج کا پیغام ہے ہمارا. جناب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.